گالی گلوچ ایسی چیز ہے کہ جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق، مومن کو، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں لوگ ذاتی مخاصمتوں پر، یعنی جو برادری کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں گاؤں کی سطح کے یا یونین کونسل کی سطح کے، اس پر بھی باقاعدہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مغلظات بکتے ہیں اور اچھی خاصی بے توقیری کرتے ہیں، اور ماں بہن کی غلیظ اور فحش گالیاں دینا یہ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایون اب تو یہ صورتحال ہے کہ بعض لوگ گالی دینا اپنا ایک سٹیٹس سمبل خیال کرتے ہیں اپنے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چودراہٹ کی یا بڑے ہونے کی یا دنیا دار ہونے کی یہ کوئی بڑی نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام کے تمام جو کارنامے ہیں جو ہمارے لوگ سر انجام دیتے ہیں، یہ بڑے ہونے کی نہیں، یہ چھوٹے ہونے کی اور منافق ہونے کی علامات۔ بات بات پر مخالفین کو گالیاں دینا، سیاسی مخالفین کو، مسلکی مذہبی مخالفین کو گالیاں دینا، کسی شخص سے اختلاف ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں جو دنیا میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، یہ روز کے معاملات ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود اخلاقی اقدار کا خیال رکھنا، بڑے چھوٹے کا لحاظ پاس رکھنا، اور کسی کی عزت، کسی کا احترام پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی دلیل سے، اس کے نظریے سے، اس کی رائے سے، اس کے عقیدے سے اختلاف کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں یہ آپ کا حق ہے۔ مگر کسی کو گالیاں دینا، کسی کی ماں بہن کو سر بازار، سر منبر ڈسکس کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس لیے میری دستبستہ گزارش ہے کہ کسی بھی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے، کسی چھوٹے سے، کسی سے بھی اختلاف ہو، محلے دار سے ہو، آپ کی برادری کے کسی بندے سے ہو، آپ کے رشتہ داروں سے ہو، آپ کے ہمسایوں سے ہو، کسی سے بھی کوئی اختلاف ہو تو اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس سے اختلاف رکھیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں اور ہمیں بڑے معتبر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے ملتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بھی ہماری توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص گالی دے بات بات پر، یعنی جب بھی جھگڑا کرے، غصہ کرے تو گالیاں بکنا شروع ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کے مطابق وہ شخص بھی منافق کی علامات اپنے اندر رکھتا ہے۔